سونیا ایمان، چاچو جان، جشن آزادی مبارک ہو۔ آپ کو جلدی سے اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے۔ ننھی مسفرہ ہاتھ میں قومی پرچم پکڑے اپنے چاچو کے کمرے میں داخل ہوئی۔ او بیٹا، صبح ہو گئی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ دراصل رات کو دیر تک چاچو جان سارے گھر اور گلی میں لائٹنگ کرتے رہے، اس لیے دیر تک جاگتے رہے۔ اب ننھی مسفرہ نے آ کر اپنے پیارے چاچو کو جگایا۔ او مسفرہ، تو آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس لباس میں مسفرہ نے سبز اور سفید رنگوں سے بنی فراق پہنی ہوئی تھی اور پری لگ رہی تھی۔ اتنی دیر میں زوبی نے بھی دروازے سے منہ نکالا اور کہا، ماموں جان جلدی سے فریش ہو جائیں، میں آپ کا ناشتہ ریڈی کر رہی ہوں، اور چائے کے لیے لمبے لمبے گھونٹ بھرتی کچن کی طرف چل دی۔ سیم نے باہر صحن میں دیکھا تو بچوں کی گہما گہمی تھی، ہر طرف شور شرابہ ہو رہا تھا۔ محض انس اور احمر جھنڈیاں جوڑ کر لینے بنا رہے تھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ آنیہ اور مسفرہ ہاتھوں میں قومی پرچم پکڑے ملی نغمے گا رہی تھی۔ تعلیمی مراکز بند ہونے کی وجہ سے اس بار سیم نے بچوں کا پورا آزادی پروگرام گھر میں ہی ترتیب دیا تھا۔ حالات جیسے بھی تھے، بہرحال آزادی کا دن تو آخر منانا تھا، اس لیے گھر ہی میں ایک چھوٹی سی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سیم نے رات صحن میں شامیانہ لگوایا تھا تاکہ دن کو بچے یہاں جشن آزادی کا دن پورے جوش و خروش سے منا سکیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد سیم نے اپنے کزن کے ہمراہ لان میں سٹیج بنایا اور باقی بچے سبز لالی جھنڈیوں کو جوڑ کر صحن سجاتے جا رہے تھے۔ ارے اس مسفرہ کو روکو، ساری جھنڈیاں خراب کر رہی ہے، مہاج نے چلاتے ہوئے کہا۔ مسفرہ اپنی دھن میں مگن آنیہ کے ساتھ صحن میں باغ دوڑ کر رہی تھی اور بے دھیانی میں جھنڈیوں کی لائنوں پر چڑھ گئی۔ کچھ جھنڈیاں اس کے پاؤں تلے آ کر پھٹ پڑیں۔ مسفرہ کی ماما نے اس کو ڈانٹا، بری بات بیٹا، جھنڈیوں پر پاؤں نہیں رکھتے، ان پر چاند تارے بنے ہوئے ہیں۔ ماز اور انس گوند سے جھنڈیاں دھاگوں پر چپکا کر لائنیں بناتے جا رہے تھے، اور عبدالرحمن، عمر اور لائنیں سیدھے کر کے رکھو تاکہ ایک دوسرے سے الجھ نہ ہو اور گوند جلدی خشک ہو جائے۔ لیٹی گوند کا بڑا پتیلا باجی اور زوبی نے صبح یہ بچوں کو تیار کر دیا تھا، اب اس سے جتنی مرضیاں جھنڈیاں لگائیں۔ بی بی جان اپنے کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے اب تسبیح کر رہی تھی، ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں بچوں نے پورے گھر کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا دیا۔ صحن میں کچھ کرسیاں لگا دیں، پھر اس پر سارے بچے تیار ہو کر بیٹھ گئے۔ اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سیم نے میک میں کہا کہ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کے لیے عمر کو سٹیج پر بلایا۔ پھر عمر نے بلند آواز میں تلاوت کی اور باقاعدہ پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ بچوں کی خوشی کی انتہا نہ تھی، گھروں میں رہ کر بور ہو گئے تھے۔ عید الاضحیٰ گزرے کچھ دن ہوئے، عید پر بھی زیادہ ہلا گلا نہیں ہو سکا تھا، تو سیم نے سوچا چلو 14 اگست آ رہی ہے، بچوں کے لیے گھر میں چھوٹی سی تقریب کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب 14 اگست کا مبارک دن آ گیا ہے۔ سیم نے فیملی کے چند لوگوں کو گھر میں اکٹھا کر لیا، جن میں بچے، بوڑھے، جوان سب نے شمولیت اختیار کی۔ آنیہ کی آنٹی مسرت نے اپنی پرانی دوست نسرین کو بھی اس کے بچوں سمیت انوائٹ کروایا، وہ بھی چہرے پر مسکراہٹیں بکھیرے آنا فانا پہنچ گئی۔ بچے باری باری سٹیج پر جاتے اور ملی نغمے اور تقاریر سے فیملی ممبر کو محفوظ کر رہے تھے۔ گھر کی بڑی خواتین کھانے پینے کا بھی اہتمام کیا، قربانی کا بھی پڑا تھا۔ زوبی نے اس سے مزیدار پلاؤ تیار کرایا۔ آپا نسرین اور آرشم نے مل کر پکوڑے سموسے تل لیے۔ آنیہ کے چھوٹے ماموں جمشید نے کافی مقدار میں کولڈ ڈرنک اور آم کی پیٹیاں لا دیں۔ یوں ایک پرکیف تقریب کا انتظام ہو گیا۔ اب ان سٹیج پر آ کر تقریر کرنے لگا اور سب خاموشی سے سننے لگے۔ میرے ہم مکتب ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج 14 اگست ہے، آزادی کا دن، جس کے لیے نہ جانے کتنی جانوں کا نذرانہ پیش ہوا، تب ہمیں حاصل ہوا اپنا پیارا وطن۔ اگست 1947 میں برصغیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی اور ایک علیحدہ وطن کا تحفہ نصیب ہوا۔
آزادی کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ لگانا تو کشمیر اور فلسطین کو دیکھیے، جہاں آزادی کی جدوجہد کرتے ہوئے کئی نسلیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن ان کی جدوجہد اب بھی جاری ہے۔ وہ آج بھی آزادی کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ غلامی سے بدتر کوئی چیز نہیں، یہ انسانی فطرت کو اعلیٰ ترین اوصاف سے محروم کر دیتی ہے، ان سے چھین لیتی ہے۔ آزادی قدرت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اس انعام کی قدر کریں۔ اس وقت ہم جن حالات سے دوچار ہیں، سب مل کر دعا کریں اپنے ملک کی خیر و سلامتی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل گھڑی سے آزادی دلائے اور حالات پھر سے ویسے ہو جائیں، تعلیمی مراکز کھل جائیں۔ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو سرسبز، خوشحال، قائم دائم رکھے، آمین۔ آپ سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک۔ تالیوں سے پورا پنڈال گونج اٹھا اور انس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بی بی جان بہت خوش ہوئیں، انہوں نے اس تقریب کو بہت سراہا اور سب کو داد دی کہ انہوں نے ایسا خوبصورت پروگرام گھر میں ترتیب دیا جس میں بچوں کا جوش و ولولہ عروج پر تھا۔ زوبی، آپا مسرت اور آپا نسرین نے فریشمنٹ کا سارا سامان شروع کیا۔ یوں خوبصورت تقریب اختتام پذیر ہوئے، سب بچے خوشی خوشی اپنے گھروں کو چال دیے۔ پاکستان زندہ باد۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔